بینگ کے وقت جب اسپیس ٹائم کا حجم انتہائی کم تھا، بہت زیادہ توانائی رکھنے والے ذرات اسپیس ٹائم کے ہر چھوٹے سے چھوٹے علاقے میں موجود تھے۔ جیسے جیسے اسپیس ٹائم پھیلا اور درجہ حرارت گرنا شروع ہوا تو ان ذرات کی توانائی کم ہونا شروع ہو گئی۔ اس وقت وہ پراسرار خاصیت جسے کمیت کہا جاتا ہے ابھی وجود میں نہیں آئی تھی۔ بگ بینگ کے فوراً بعد تقریباً 1 سیکنڈ کے کھربویں حصے میں جب کائنات کا درجہ حرارت کچھ کم ہوا تو ایک عجیب واقعہ ہوا۔ تمام کائنات میں اچانک ایک فیلڈ پیدا ہو گیا، جیسے ٹھنڈا ہوتا ہوا پانی اچانک برتن میں ہر جگہ برف میں تبدیل ہو جائے۔ اسے فیز چینج کہا جاتا ہے اور اس فیلڈ کو اب ہگس فیلڈ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس فیلڈ کا ان بنیادی ذرات پر حیرت انگیز اثر ہوا جو اس سے پہلے روشنی کی رفتار سے سفر کر رہے تھے۔ کچھ ذرات تو ہگس فیلڈ میں آسانی سے گزر گئے، لیکن کچھ دوسرے ذرات کی رفتار کم ہونا شروع ہو گئی۔ مختلف ذرات کی رفتار میں کمی کی مقدار مختلف تھی، گویا ہگس فیلڈ مختلف ذرات کے لیے مختلف مزاحمت پیدا کر رہا تھا۔ جس ذرے کی رفتار میں جتنی زیادہ کمی ہوئی، اس قدر اس ذرے کی توانائی بہت کثیف شکل اختیار کر گئی، جسے ہم کمیت یا ماس کہتے ہیں۔ آئنسٹائن نے یہ دریافت کیا کہ توانائی اور مادہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں اور اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں۔ توانائی مادہ میں تبدیل ہو سکتی ہے اور مادہ توانائی میں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہگس فیلڈ مختلف ذروں سے مختلف طور پر نمٹتا ہے۔ الیکٹران بنیادی طور پر توانائی ہے۔ میوآن میں کچھ کم کمیت اور زیادہ توانائی ہے۔ ڈبلیو ذروں میں زیادہ کمیت اور قدری کم توانائی، اور ٹاپ کوارکس تو تمام کا تمام کمیت ہے اور اس میں توانائی بہت کم ہے۔ لیکن ہگس فیلڈ ذرات کو کمیت کیوں کر عطا کر سکتا ہے؟ کوانٹم فزکس میں ہگس فیلڈ کی قسم کے فیلڈز بہت چھوٹے ذرات سے بنا ہوا تصور کیا جاتا ہے، جنہیں بوزون کہا جاتا ہے اور جنہیں پیغام رساں ذرات بھی کہا جا سکتا ہے۔ ہگس فیلڈ کے ان پیغام رساں ذرات کو ہگس بوزون کہا جاتا ہے اور یہ ہگس فیلڈ کے اثرات کا پیغام دوسرے ذروں تک پہنچاتے ہیں۔ ہگس فیلڈ یکساں نہیں ہے بلکہ ہر جگہ ہر وقت متغیر رہتا ہے۔ ان تبدیلیوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ کائنات میں ہر جگہ ہگس بوزون پیدا ہوتے اور معدوم ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح ہگس بوزون کا ایک ایسا ابلتا ہوا سمندر کائنات میں ہر جگہ موجود ہے۔ جب ایک الیکٹران اس سمندر میں داخل ہوتا ہے تو یہ آسانی سے ہگس بوزون پر سے پھسلتا ہوا نکل جاتا ہے۔ میوآن بھی قدرے آسانی سے پھسلتے ہوئے گزرتا ہے، لیکن اسے الیکٹران کی نسبت کچھ زیادہ رگڑ محسوس ہوتی ہے۔ ڈبلیو ذرہ کافی مشکل سے اس سمندر سے گزر پاتا ہے کیونکہ ہگس ذرات اس پر زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں، جس وجہ سے یہ کافی سست رفتار ہو جاتا ہے۔ ٹاپ کوارک کے ساتھ تو ہگس بوزون گویا چمٹ ہی جاتے ہیں، جس وجہ سے یہ بہت زیادہ سست رفتار ہو جاتا ہے اور اس کی بیشتر حرکی توانائی کمیت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ماہرین طبیعت کی رائے میں اگر یہ مفروضہ درست ہے اور ہگس بوزون واقعی موجود ہے تو ہگس بوزون کو لیبارٹری میں پیدا کرنا اور فنا کرنا اصولا ممکن ہے۔ سرن میں بنائے گئے لارج ہیڈرو کولائڈر کے بنیادی مقصد ہگس بوزون پیدا کرنا اور ان کا مطالعہ کرنا ہے۔ ماہرین کی تھیوری پیشن گوئی کرتی ہے کہ لارج ہیڈرو کولائڈر میں روشنی کی رفتار کے قریب رفتار سے سفر کرتے پروٹونز کے آپس میں ٹکراؤ سے ہگس بوزون پیدا ہونے چاہیے۔ یہ بہت کم ممکن ہوتا ہے کہ 2 پروٹون آمنے سامنے سے ایک دوسرے سے آ ٹکرائیں، لیکن اگر ایسا ہو بھی جائے تو بھی یہ 100% ٹکراؤ نہیں ہوگا کیونکہ پروٹون کوارکس سے مل کر بنے اور ہو سکتا ہے کہ یہ کوارکس آپس میں نہ ٹکرا پائیں اور ہگس بوزون نہ بن پائے۔ ایسے ٹکراؤ کا امکان بہت کم ہے جو ہگس بوزون بنا پائے، لیکن سرن کے سائنسدانوں کو امید ہے کہ اگر بہت زیادہ تعداد میں پروٹون ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور اس ٹکراؤ کی بہت سی تصویریں تیز رفتاری سے بنائی جائیں تو ہم ہگس بوزون پیدا ہوتے دیکھ پائیں گے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر ہگس بوزون بنا بھی لیے جائیں تو وہ زیادہ دیر نہیں رہ پائیں گے اور فوراً ہی تباہ ہو کر ایسے ذرات کے جوڑوں میں تبدیل ہو جائیں گے جنہیں ہم آسانی سے شناخت کر سکتے ہیں۔ لارج ہیڈران کولائڈر میں ان ذرات کے جوڑوں کا پیدا ہونا اس بات کا ثبوت ہوگا کہ ہگس بوزون محض ماہرین طبیعت کا خواب نہیں ہے بلکہ یہ وجود رکھتے ہیں اور یوں سرن کائنات کی بنیادی ذرات میں ایک
اور ذرے کا وجود ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔